السلام علیکم، ست شری اکال۔ میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرے۔ ناظرین، آج بدھ کی صبح ہے اور صبح ویسے اگر میں کہوں تو کافی خوشگوار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو تقریباً ویسے تو میں پرسوں رات تھوڑا سا لیٹ بلکہ زیادہ لیٹ ہو گیا تھا جب میں مری کی طرف سے آ رہا تھا، اور میرے خیال میں رات کے کا 1 سے 1:30 بج رہا تھا، تو شدید قسم کی طوفانی بارش تھی، لیکن مجھے بڑا مشکل ہوتا، ڈرائیو کرنا بھی بڑا مشکل تھا، سامنے کچھ دکھائی بھی نہیں تھا، تو راستے میں کئی گاڑیاں پھنس بھی چکی تھیں۔ لیکن بہرحال اگر ہم دیکھیں تو آج کی اگر بات کی جائے تو صبح سویرے تقریباً 5 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ہلکی پھلکی بوندا باندی جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کا موسم اور پھر آس پاس کی جو گرینری ہے وہ لش قسم کی نظر آتی ہے، اور ٹھنڈی ٹھار ہوائیں، یعنی گاڑی میں اے سی لگانے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اٹس مین کہ موسم کافی صبح جو ہے اسلام آباد کی کافی خوشگوار ہے، اور یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت ساری تباہ کاریاں بھی ہوئیں۔ کل میں نے دیکھا، بلکہ میں نے ٹویٹ بھی اس ویڈیو کو کیا، جس میں آپ نے دیکھا کہ بھارت کا ایک علاقہ اتراکھنڈ اتراکشی کا علاقہ ہے، دھاروالا کے گاؤں کو اگر آپ دیکھیں اس ویژول میں، جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی میں حیران ہوا کہ لوگ ہنستے بستے زندگی چل رہی ہے، اور بالکل ایسا لگا کہ وہ فلم کا سین ہے، اور اچانک کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور پورا کا پورا گاؤں جو ہے پانی کی نظر ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ جو ہے پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ تو خیال رکھیے گا، کوشش کیجیے گا۔ ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم آبادیاں اسی جگہ لے کے جاتے ہیں جو دریا کا کنارہ ہوتا ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پانی کبھی اپنا رستہ نہیں بھولتا ہے، بے شک وہ 10 سال 20 سال 30 سال تک خاموش ہو، وہ دریا ڈرائی ہو، خشک ہو، لیکن اس کی وہ جگہ نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے بھیا یہ میری ملکیت ہے، میرے باپ دادا کی ملکیت ہے، ایسی کی تیسی کر لوں گا، اور پھر کر لیتا ہے۔ تو کل یہ تو کوشش کیجیے گا، کیونکہ برسات بہت تیز ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی برساتی نالے کہیں کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے، تو جب بھی آپ کہیں سفر کرتے ہیں تو کوشش کیجیے گا، احتیاط کیجیے گا، اور خاص کر جو ویدر ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ ضرور لیجیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک ایسا عمل جس کے حوالے سے سارے ڈاکٹر کہتے ہیں بھیا تھوڑی سی نیند لیا کرو، نیند نہیں لیتے تو کھوئے سے رہتے ہو، پریشان رہتے ہو، لیکن اگر آپ نیند لیتے ہیں تو یقیناً آپ فریش رہتے ہیں۔ نیند ایک قدرتی تھراپی ہے۔ رات بھر نہ سونا خسارے کا سودا ہے، رات بھر جاگنا اور دن کو سونا ایک تباہ کن عادت ہے۔ کیا آپ نے بھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگیاں بے ترتیب، بے سکون اور بوجھل کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم میں اکثر لوگ ایک ایسی عادت کو معمول سمجھ کر اپنائے ہوئے ہیں جو بظاہر کچھ نہیں، لیکن اندر ہی اندر ہمیں جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر کھوکھلا کر رہی ہے، اور وہ عادت ہے رات دیر تک جاگنا اور دن چڑھتے تک سوئے رہنا۔ یہ فقط ایک معمول نہیں بلکہ ایک ایسا مکمل طرز زندگی ہے جو انسان کو اللہ کے بنائے ہوئے نظام فطرت سے کاٹ دیتا ہے، اور جب کوئی انسان فطرت کے اصول سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تو نصیب میں خسارے کے سودے ہی لکھ جاتے ہیں۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ دن چڑھتے تک سونا نحوست لاتا ہے، اور ہم اگر کہتے ہیں کہ نیند تو نیند ہے، رات کو آئے یا دن کو، لیکن ٹھہریے، رات کا وقت اللہ کی طرف سے ایک مخصوص روحانی اور جسمانی شفا کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت سونا صرف آرام نہیں بلکہ آپ کے لاشعور جسم اور روح کو اللہ سے ملی ہوئی ایک قدرتی تھراپی ہے۔ جن گھروں میں صبح نہیں ہوتی وہاں برکت نہیں ہوتی، بلکہ ایسے گھروں میں جہاں رات دیر گئے جاگنے کی عادت ہو وہاں ذہنی بیماریاں عام ہوتی ہیں، دل بوجھل ہوتے ہیں، امیون سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، ڈپریشن اور انزائٹی کی علامت بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ لاشعور کی مرمت کرنے والے نظام صرف رات کے اندھیرے میں فعال ہوتا ہے، اور ہم اسے موبائل کی اسکرین سے جلا دیتے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، اپنے عادات کو ٹھیک کیجیے گا بھیا۔ عادات ٹھیک ہوں گے تو آپ کی زندگی جو ہے درست سمت میں جائے گی۔ اگر آپ قدرت سے، اگر آپ نیچر سے گڑبڑ کریں گے تو نیچر آپ کو نہیں چھوڑے گی، کھڑکا دے گی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، سچ سویرا کا ڈیلی ڈوز آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ روس میں 6 صدیوں بعد آتش فشاں پھٹ پڑا۔ کیا یہ زلزلہ ذمہ دار ہے؟ روس کے مشرقی علاقے میں واقع شیبانیکو آتش فشاں 600 سال بعد اچانک پھٹ پڑا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کی ممکنہ وجہ گزشتہ ہفتے آنے والا طاقتور زلزلہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات روسی سرکاری نیوز ایجنسی RIA نے وہاں پر ماہرین آتش فشاں نے
وہاں پر یہ بات بتائی جن کے مطابق آتش فشاں آخری بار 1463 کے آس پاس پھٹا تھا۔ حالیہ زلزلے نے نہ صرف روس بلکہ بحر الکاہل کے دور دراز علاقوں جیسے کہ فرانسیسی پولینیشیا اور چلی تک سونامی کی وارننگ جاری کر دی تھی۔ اس زلزلے کے بعد جو ہے مچاٹکا کے ایک فعال آتش فشاں کو کلیو فیسکیوی نے لاوا اگلنا شروع کر دیا۔ اب یہ نام تھوڑے سے رشین نام ہے بھیا، تو ہمیں تو رشین بہت ساری چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، یعنی سلاد میں ہمیں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر ہم دیکھیں پہاڑ کا نام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ پیناما کے جزیرے پر پرندوں کے جزیرے جو ہیں، یعنی پرندوں نے ساتھ ہی بندروں کے بچوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا ہے۔ پیناما کے جکارون جزیرے پر نوجوان نیرکیچن بندروں میں ایک پریشان کن صورتحال ہے جسے ماہرین نے تشویشناک قرار دیا ہے۔ ان بندروں نے حالیہ عرصے میں دوسری قسم یعنی ہولر بندروں کے بچوں کو اغوا کرنا شروع کی۔ بھی کچے کے ڈاکو ہیں اور پکے کے، اور بظاہر اس کا کوئی مقصد نہیں بلکہ تفریح کے طور پر ایسا کیا جا رہا ہے۔ جرمن ماہر برینڈ بیڈٹ اور ان کی ٹیم نے کیمرہ فوٹیج کی مدد سے اس عجیب و غریب معاملات کو اپنے کیمرے میں کیپچر کیا، اور اس رجحان کا آغاز ایک نوجوان بندر جوکر نے کیا جو ہولر بندر کے بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے پھر رہا ہے۔ کچھ بچوں کو 9 دن تک اغوا کر رکھا، حالانکہ وہ بغیر دودھ کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ ان بچوں کی حالت بگڑ گئی اور کچھ موت کی تصدیق بھی ہو سکی ہے۔ مزید 4 نوجوان بندروں نے جوکر کی نقل کرتے ہوئے 7 مختلف ہولر بچوں کو اغوا کیا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ عمل جو ہے خوراک یا رحم دلی کے تحت نہیں بلکہ سیر و تفریح، تجسس یا بیزاری دور کرنے کی غرض سے کیا جا رہا ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے کچے کے ڈاکوؤں کو کاپی کر کے انہوں نے بندروں نے اس سے کچھ سیکھا ہے، لیکن کچے کے ڈاکو اٹھاتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پھر پکوں سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں۔ آخر جا کے کرائے کے گھر سے پریشان ہے تو برطانوی خاتون کا انوکھا فیصلہ۔ کرائے کے گھروں سے پریشان برطانوی خاتون نے وین میں مستقل رہائش کا فیصلہ کر لی ہے۔ مذکورہ متاثر کن کہانی نیو کیسل کی 27 سالہ نیکول کیف کی ہے، جو پیشے کے اعتبار سے فیشن فوٹوگرافر ہیں۔ انہوں نے کرائے کے گھروں کی طویل اذیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے منفرد فیصلہ کیا۔ اب ان کا ماہانہ خرچ صرف 650 برٹش پاؤنڈ ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اب تک 18 مختلف کرائے کے گھر میں زندگی گزار چکے۔ ان کے بچپن کا زیادہ تر حصہ ایک مکان سے دوسرے مکان منتقل ہوا اور وقت ایسے ہی گزرا، سلسلہ جوانی میں پہنچ گیا۔ سال 2023 میں ان کو بات کا یقین ہو گیا کہ اب وہ اپنا گھر کبھی نہیں خرید پائیں گی۔ اسی دوران ان کی کار حادثے میں جو ہے ان کا وہ یعنی وہ اگر دیکھیں تو واقعے کے بعد ان کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی، اور پھر انہوں نے کہا بھیا اب کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، گھر ہی بنا لیتے ہیں پوری کی پوری گاڑی میں۔ بہرحال انٹرسٹنگ ہے، اپنا کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کی انٹرسٹنگ سٹوری آپ کے سامنے لائے، لیکن ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کریں گے شعر و شاعری کی، ادب کے حوالے سے، ادب سے جڑے لوگوں کے حوالے سے، اور پھر ایک ایسی چیز جو ہم نے دیکھی ہے کہ ماضی میں تھوڑا سا جاتے ہیں، صدیوں پرانی شاعری دیکھتے ہیں، ایک ڈیفرنٹ انداز، مختلف طریقہ بیان، الفاظ کا چناؤ مختلف، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جدت آتی ہے تو شاعری میں بھی جدت آتی ہے، نوجوان نسل کے لیے نئی قسم کی شاعری۔ اور ہم جب کالج میں ہوتے تھے اور اس وقت وسیع شاہ صاحب بڑے مشہور ہوتے تھے، اور ان کا ایک تھا کہ کاش میں تیرے ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو ویسے کنگن تو نہ بن سکے، لیکن کیسے شاعری جو ہے، کیا یہ بچپن سے ہی شروعات اس کی ہوتی ہے یا کہیں نہ کہیں اس کی بھی آمد ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ آج ایک ایسے نوجوان صاحب کی ملاقات کریں گے جو ڈاکٹر ہیں، اور بھی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے زبردست قسم کے شاعر ہیں، اور آگے جا کے کچھ انہوں نے سوچا ہے، کیا سوچا اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر احتشام اجاز ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو جب ڈاکٹر کا نام آتا ہے تو روکھا سوکھا سا ماحول لگتا ہے، کہیں نہ کہیں رومانس سے آپ بڑے دور ہوتے ہیں۔ رومانس یہ نہیں کہ انسانوں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں اس نیچر کے قریب، کہیں نہ کہیں پودوں کے، گرینری کے، دریا کے کنارے پریوں، یہ جو پرندوں کی چہچہاٹ ہے، اس سے دور کہیں ایک ہاسٹل میں بیٹھ کے ایسے پڑھنا اور مریض کو دیکھنا۔ لیکن آپ کے اندر یہ شعر و شاعری والا جذبہ کہاں سے آ گیا؟ کسی نے دل توڑا یا دل جوڑا آپ نے؟ سر جیسا کہ آپ نے بات کی کہ
جو شاعر ہوتا ہے اس کا نیچر سے تھوڑا دور ہوتا ہے. اصل میں سٹارٹنگ میں ہم لوگ آتے ہیں وہ پڑھائی اور ہاسٹل میں بیٹھ کے وہ ٹینشن ہوتی ہے, حالانکہ اچانک آتے ہیں نا ہم لوگ ایف ایس سی سے نکل کے آتے ہیں, کیونکہ وہ نیچر اور ذہن میں ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے صرف پڑھنا ہے بس. جیسے ہم لوگ تھوڑے سے سینئر ہوتے ہیں نا, پھر ہمیں پتہ لگتا ہے ہماری بھی کوئی زندگی ہے, ہم نے بھی کچھ جینا ہے. اور دوسری بات آپ نے کی کہ جو شاعر ہوتا ہے, ہاں اس کا بھی دل ہوتا ہے, دل ہوتا ہے اور ٹوٹ بھی سکتا ہے. اچھا, وہ دل ٹوٹ بھی سکتا ہے. بالکل, ٹوٹتا بھی ہے. بالکل. تو یہ جو دل ہے, یہ اس کو ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ ملیشین زبان میں دل کو ہاتھی کہتے ہیں, ہاتھی. بالکل. تو یہ مجھے بتائیں کہ دل جوڑنے کا کام, کیونکہ آپ سے میں ابھی پوچھ رہا تو آپ نے کہا کہ میں نے آگے کارڈیالوجی میں اسپیشلائزیشن کرنا. جی. تو یہ دل ٹوٹا تو پھر آپ دل جوڑنے کے لیے اب کارڈیالوجی کی طرف جائیں گے, آپ نے یہ سوچا ہے مستقبل میں؟ جی, میرا فیوچر پلان یہ ہے کہ میں کارڈیو کی طرف جاؤں گا. میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ ایسے دلوں کو, ہاں ایسے سٹنٹ ہونے ہیں جن کے بہت کچھ ہونا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز جو خاص کر اگر ہم بات کریں, ظاہری بات ہے کہ پڑھائی کا ایک برڈن بھی ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں شعر و شاعری, تو کیا بچپن یا لڑکپن یا نوجوانی میں کہیں آپ کو ادب کی اس دنیا سے لگاؤ تھا کہ بھئی بننا, تو آپ ظاہری بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں, تو کیونکہ ہمارے ہاں جو ڈاکٹر بنتا ہے یا وہ کسی اور بڑے فیلڈ میں جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اچھا پڑھا لکھا بچہ ہے اور ٹیلنٹڈ ہے, نوجوان جو ہے یا کڑی ہے, منڈا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوق کسی کو دیکھ کے کسی کی شعر و شاعری پڑھتے تھے, ہماری طرح کالج کی 2-3 شعر و شاعری کسی کو سنا دی یا کسی کو سنا کے چل دیے, تو اسی طرح کوئی سین تھا یا آپ ویسے ہی سنتے تھے, پڑھتے تھے گھر میں کونے میں؟ بالکل سر, جب میں 8 کلاس تک تھا اس سے پہلے تو میں کچھ شعر کوئی چیز نہیں سنتا تھا ایسی. اچھا. جب 9th میں آیا وہاں سے میں نے کچھ شعراء حضرات, تہذیب آفی اور ایسے 2-3 شاعر میں نے سنے, ڈاکٹر علامہ اقبال ہو گیا اور باقی جو ہمارے فیض احمد فیض صاحب ہیں ان کو سنا. ان کی شاعری سے میں متاثر ہو کے پھر میں نے کہا کچھ ایسا تو ہونا چاہیے لائف میں. پھر وہاں سے میں نے ایک بار ایک چیز لکھی, ایک دوست کو سنائی, اس نے تو کہا نہیں اچھی نہیں ہے. پھر ایسا ہی کچھ ایونٹ ہوا, مشاعرہ ہوا کالج میں. اس وقت میں نے لکھا کچھ نہیں تھا, بس 8 ایک مصرے لکھے ہوئے تھے. وہاں میں نے پرفارم کیا, وہاں پہ مجھے بہت مطلب کہ اپریسیشن ملی, لوگوں نے بہت کلیپنگ وغیرہ کی. گھر میں آ کے میں نے کہا آج میری واہ واہ ہو گئی ہے. وہاں سے میں نے لکھنا شروع کر دیا. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے, ظاہری بات ہے کہ الفاظ کا چناؤ بڑا مشکل ہوتا ہے, پھر آپ ادب کی دنیا سے کہیں نہ کہیں دور ہیں, ظاہری بات ہے آپ کی فیلڈ الگ ہے. تو اس کے لیے پھر آپ نے کیا جدوجہد کی کہ یار کتابیں تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں, ادب سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھ لیتے ہیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ میں نے فیض احمد فیض صاحب کو پڑھا, میں نے علامہ اقبال صاحب کو پڑھا, ایسے بڑے نام ہیں, چھوٹے نام نہیں, بہت بڑے نام ہیں, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ایک طرف مزاحمت کی علامت فیض احمد فیض, جس نے عامر کے خلاف ایک تحریک میں بڑا زبردست حصہ لیا, جیلیں کاٹی. علامہ اقبال صاحب دنیا سے ڈیفرنٹ, مختلف, کبھی اسپریچول ٹچ, کبھی محب وطن ہونے کا ٹچ, کبھی اپنی سرزمین سے لگاؤ, تو کہیں نہ کہیں چیزوں کا ٹکراؤ ہے. ان خیالات کو اکٹھا کر کے احتشام کی شاعری میں کیا ایسی چیز ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس میں ریزسٹنس ہے, اس میں کہیں نہ کہیں اسپریچول ٹچ ہے, یا اس میں کیونکہ آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ, جین زی کے لگتے ہیں مجھے, تو اس میں وہ ادائیں ہیں, وہ مسکراہٹیں ہیں, وہ زلفوں کی جو ہے, اور اسی طرح چلتے ہوئے ہواؤں کی جو ہے, یا اس میں کیا چیز ایسی زیادہ آپ نے ڈالی ہے؟ میں نے فیض احمد فیض اور علامہ اقبال کو پڑھا, دونوں واقعی بہت مختلف ہیں, ڈیفرنٹ ہے ان کی سوچ, ان کے زاویہ, جس طرح انہوں نے لکھا ہے. لیکن جب میں یہ سمجھتا ہوں جب انسان کچھ بھی لکھتا ہے نا, وہ جس وقت لکھتا ہے نا وہ ایک موقع ہوتا ہے, مطلب کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیسی تھی, اس وقت آپ کے دل پہ کیا چل رہا ہے. اور یہ ایسا بھی موقع ہوتا ہے جب آپ لکھنے پہ بیٹھے ہیں, حالانکہ وہ ٹائم نہ ہو, مطلب کہ اس وقت آپ کچھ نہیں لکھ سکتے. جب آپ کے دل پہ لگی ہوتی ہے نا, وہ الفاظ جب لکھے جائیں بعد میں پڑھے تو بندے کو احساس ہوتا ہے واقعی کچھ لکھا ہے. اچھا, یعنی ایک اور ڈاکٹر, سوری ٹو ڈرائیو یو, نارملی چیز ہوتی ہے جب ہم صافی بھی لکھتے ہیں نا, اکثر ہم جب آرام سے سوئے ہوتے ہیں تو کبھی نہیں, کہ میری ایک عادت ہے, ابھی تھوڑی سی کم ہو گئی, ابھی تو موبائل آ گیا, تو اس میں قلم اور جو پیپر ہوتا تھا نا یہ سرانے لگ رہتا تھا,
اور جیسے جیسے کوئی پوائنٹ آتے تھے کہ مجھے اس پہ آرٹیکل لکھنا ہے تو پوائنٹ نوٹ کرتا جاتا تھا, لکھتا جاتا تھا, اور ایک اچھا آرٹیکل راتوں رات لکھ جاتا تھا. تو کیا اس طرح آپ لوگوں کی بھی صورتحال یہ ہوتی ہے؟ ہمارا تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم فارما اور یہ پیتھو وغیرہ جس طرح پڑھتے ہیں اس وقت تو میڈیسن آ رہی ہوتی ہیں, ساری میڈیسن. بالکل. رات کو خوابوں میں بھی یہی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن یہاں پہ لگنی ہے, یہ یہاں پہ لگنی ہے, ساتھ میں مریض بھی اور غصے والے بھی. بالکل. اور جیسا کہ آپ نے شاعری کی بات کی, شاعری میں بھی ہاں ایسی بات ہے جب دماغ میں اور دل ایک ہی وقت میں کام کر رہے ہوں کہ فلاں چیز ہوئی ہے اور وہ پوائنٹ آیا, وہ بھی ڈائری میں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے ہیں اور شعر لکھتے جاتے ہیں کہ یہ پوائنٹ اور اس سے آگے کیا ہونا چاہیے, وہ بھی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے ہیں. باتیں تو ہم بہت کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کے ایک شعر آپ ہمیں سنا دیں, پھر ڈسکشن کرتے ہیں اس پہ. شعر ایک غزل ہے, وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا حضور. کہ برم رکھا ہے تیرے ہجر کا ورنہ کیا ہوتا ہے. بھرم رکھا ہے تیرے ہجر کا ورنہ کیا ہوتا ہے. میں رونے پہ آ جاؤں تو جرنا کیا ہوتا ہے. یعنی میں رونے پہ آ جاؤں تو بھیا جھرنی جرنا کیا ہوتا ہے. موت تو میری مٹھی میں رہتی ہے اس کی خاطر, اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں مرنا کیا ہوتا ہے. میرا چھوڑو میں نہیں تھکتا میرا کام یہی ہے, لیکن تم نے اتنے پیار کا کرنا کیا ہوتا ہے. اور جن پر وہ آنکھیں اٹھی ہیں ان سے جا کر پوچھو, ڈر بنا کے ہوتا ہے یا اترنا کیا ہوتا ہے. اچھا, مطلب کہیں نہ کہیں معاملہ وہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ احتشام, ظاہری بات ہے کہ شاعری میں تو آپ کو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے, آپ نے بھی پڑھی ہوگی, میں نے بھی پڑھی ہے, اگر ہم غالب کو پڑھتے ہیں, بہت بڑا نام, صدیوں کا, اور ابھی تک زندہ ہے, نام زندہ ہے کام کی وجہ سے. اگر ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں, امیر تقی میر صاحب کی شاعری پڑھتے ہیں, تو سٹارٹنگ کی جو شروعات ہوتی ہے, جس طرح آپ نوجوان ہیں ابھی ماشاءاللہ ہوں گے 24 سال کے ہوں گے, اتنے زیادہ بالکل کیونکہ ابھی ڈاکٹر ہیں آپ بن رہے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں نوجوانی میں یہ شوخیاں, یہ ادائیں, یہ مسکراہٹیں, یہ لبوں اور یہ رخسار اور اس کے گرد شاعر, بالکل صحیح بات. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا میچورٹی کا لیول شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں آپ نے دیکھا جب غالب کو پڑھتے ہیں, ابھی وہ دیکھو میر تقی میر کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو میر تقی میر کی زندگی ساری دکھوں میں گزری تھی, کیونکہ پہلے وہ سوتیلی ماں کے دکھ سہرے تھے. پھر وہ جب لکھنؤ سے دلی کی طرف آتے ہیں تو دلی میں وہاں پر جو آتے ہیں باہر کے حملاور اور دلی کو تباہ کر لیتے, تو اس کے سامنے جو چیز ہوتی تھی وہ ایک جو ایک ویژول بنتے تھے وہ بڑے بھیانک ہوتے تھے. تو پھر اس کی شاعری میں درد ہے, وہ ایک میرے خیال میں ایک شعر, کیونکہ میری پرابلم یہ ہے مجھے شعر یاد نہیں آتے ہیں, وہ ان کا ایک شعر ہے کہ سرانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے میر. تو ایسی ان کی شاعری جو میں نے پڑھی ہے, اور پھر اس میں جو مجموعہ میں نے نکالا تو اس میں دکھ ہے, تکلیف ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر شاعر, میرے خیال میں حالی صاحب کو آپ پڑھتے ہیں, وہ ڈیفرنٹ ہے. تو یہ چیز آپ کتنی میٹر کرتی کہ وقت کے ساتھ ساتھ, اب آپ نے جس طرح میں نے وسیع شاہ کی شاعری کی کہ کاش کہ میں تیرے ہاتھ کا کنگن ہوتا ٹوٹ جاتا, لیکن اگر میری طرح کھڑا ہوتا تو نہ ٹوٹتا. کیا کہتے ہیں اس کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی جیسے آپ نے بات کی, جب سٹارٹنگ میں وہ ینگ خون ہوتا ہے, ولولے مارتا ہے, جوش مارتا ہے, اس وقت تو عشق و محبت پہ ہی بندہ رہتا ہے. جب جیسے میچورٹی پہ جاتا ہے, تھوڑا سا میچور ہو کے لکھتا ہے کہ وطن کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے, اور سوسائٹی میں اور کیا حالات ہیں اس وقت کیا چل رہا ہے, اس کو اپنے لفظوں میں ڈالتا ہے, اور پھر یہ چاہتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, مجھے اس دوسری طرف لے کے جانا چاہیے, پھر تھوڑا اصلاحات کی طرف. ویسے اس وقت جو سچویشن ہے, اس آج کل بالکل نہ لکھنا, اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہے. بالکل جو لکھتے ہیں تو پھر وہ چلاس چلے جاتے ہیں, گلگت چلے جاتے ہیں, سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں, جس طرح ہمارے فراد بھائی چلے گئے تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو ہم نے یہ بات کی کہ بھئی میچورٹی آتی ہے, ساری چیزیں آتی ہے, اور بہت سارے شاعر ایسے میں نے پڑھے ہیں کہ ان کی شاعری میں ڈیفرنٹ, ہر بندے کا ایک لیول اس لیے ڈیفرنٹ کہ اس کو جو ماحول ملا ہے. بالکل. یعنی ایک شاعر ہے, اس کا نام میں بھول گیا, جیسے مجھے یاد آتا ہے میں اس کے بارے میں پورا آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. لیکن جہاں جہاں شاعر کو ہم نے دیکھا ہے, اب وہ غالب کو آپ دیکھ لیجئے گا, پہلے وہ زندگی اچھی گزرتی ہے, وہی دربار, مغل دربار میں جاب لگی ہے, پیسہ آ رہا ہے, کچھ اور بھی مل رہا ہے, پانی پینے کو بھی مل رہا ہے, کڑوا پانی بھی پینے کو مل رہا ہے, کڑوا پانی. صحیح بات.
تو یہ جو ساری چیزیں وہ تو مل نہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ گورے کے محل سے نکلتا ہے، یعنی مغل کے محل سے نکلتا ہے تو کال کوٹری میں جاتا ہے اور پھر ادھر کالو سیٹھ کے گھر میں رہتا ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں، تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. بالکل یہ جو تکلیف ہے پھر آپ لفظوں میں بیان کرتے ہیں. بالکل دیکھا جائے مطلب کہ میں نے پہلے بھی جس طرح بات کی، جب آپ کے دل پہ لگی ہوتی ہے نا، تکلیف لگی ہوتی ہے، اس وقت آپ یہ شو کرتے ہو، یہ مطلب کہ اپنے الفاظ میں جو لفظ ہیں ان کو ڈالتے ہو، کیونکہ جو شاعر ہوتا ہے نا وہ پوری قوم کا ایک آئینہ دکھاتا ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے، اس وقت سچویشن کیا ہے، کس پہ ظلم ہو رہا ہے اور کس پہ نہیں ہو رہا. کس پہ ظلم ہو رہا ہے. صرف شاعر جو ہے نا وہ قوم کی نہیں، اپنے دل کا حال بھی اپنے لفظوں میں بتاتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پناہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں، میں جس طرح بات کر رہا تھا شعر و شاعری کے حوالے سے، تو مجھے ویسے پرسنلی میں اگر بات کروں تو میں جب کالج کے زمانے میں تھا تو ہمارے بڑے خوبصورت پروفیسر وہ اکثر یہ فراز صاحب کا یہ شعر سنایا کرتے. تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کر دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنوں ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کی سیاہ چشم کی قیامت ہے، سو اس کو سرمہ فروش آگے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے آئینہ تمثال ہے جمال اس کا، جو سادہ دل ہے اسے بن سور کے دیکھتے ہیں. بس ایک نظر جسے لوگ عمر کہتے ہیں، سو ہم بھی اس کی گلی کا سفر کرتے ہیں. بہرحال یہ فراز صاحب کا شعر ہے، بہت نوجوانی میں بڑا آپ نے سنا ہوگا. لیکن بہرحال احتشام کیا کہتے ہیں بھیا، شعر تو ہم نے سنا دیا. فراز صاحب بہت بڑے شاعر، کمال کے شاعر، اور بڑی زبردست ان کی شاعری اور مجموعہ. اور بعد میں پھر قید و بند کی صحبت پرویز مشرف نے جب ان کے ساتھ کیا، وہ بھی آپ کو یاد ہے. تو یہ چیزیں بھی کہیں نہ کہیں بدلاؤ لے آتی ہیں. میں چاہتا ہوں کچھ اچھا سے شعر آپ بھی نظر کریں. ایک شعر ہے جیسا کہ آپ نے بات کی، فراز صاحب بہت بڑے شاعر، آپ نے دیکھا قید و بند کا شکار ہوتے ہیں. ہر وقت حکمران کوئی بھی ہو ہمارے پاس، اگر ان کے خلاف کوئی بھی بات کی جائے تو اٹھایا تو جاتا ہے. اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف بولو گے یا کچھ بھی ہوگا، یا کسی بڑے جو طاقت رکھتا ہے، جو بڑی کرسی پر بیٹھے بونے لوگ ہیں، ہاں وہی نا آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے. ایک شعر ہے کہ تیری گالی سے مجھے یاد آیا، کتنے تانوں سے بچایا تھا تجھے. یعنی آپ کی گالی سے مجھے یاد آیا، کتنے تانوں سے بچایا تھا تجھے. جیسا کہ یہ دیکھو کہ ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اس میں جو میں نے تبصرہ اور اپنے ذہن میں دیکھا تھا کہ یک طرفہ محبت یہ بھی ایک ڈیزیز ہے. جب آپ ایک شخص کو مسلسل چاہتے رہو گے، آپ کو وہ رسپانس نہ کرے. ہم لوگوں نے ایسے بہت سارے پیشنٹ دیکھے ہیں جو سائیکوزس کی طرف جاتے ہیں اور سیزوفرینیا کی طرف جاتے ہیں. اچھا. اور وہ مسلسل ایک ہی شخص کو سوچتے رہتے ہیں. اور یہاں پہ ہماری کچھ اسٹیٹ اور جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب جس راستے سے ہم لوگ آتے ہیں، یہاں پلوں کے نیچے جو لوگ یہاں سیزوفرینیا یا سائیکوزس کے پیشنٹ ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ آج سے پہلے کچھ شیلٹر ہوم بنے ہوئے تھے جو کہ آج کل بند کر دیے گئے. اگر وہ ہوتے تو ایسے لوگوں کو کم سے کم پناہ تو مل جاتی نا. آج ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی سوچتا ہے. میں اس پروگرام کے توسط سے انہیں کہوں گا کہ حکومت کو ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پاس سائیکوزس کے پیشنٹ ہیں، سیزوفرینیا کے پیشنٹ ہیں، ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں، وہ گھر سے تو چلے جاتے ہیں. آیا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ
شیلٹر ہوم میں چلے جاتے تھے، رات کو گھوم پھر کے وہاں پہ سیو ہو جاتے تھے. آج کل ان کے لیے کوئی جگہ ایک طرف تو جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ بالکل ایک درد ایک تکلیف وہ جب آپ دیکھیں وہ بھی وہی درد ہے جو کہیں نہ کہیں بے روزگاری ہے، کہیں نہ کہیں غربت ہے، کہیں نہ کہیں جو سہولیات ہیں نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ آپ رات کو سوتے ہیں پوری رات آپ کو گرمی مچھر کاٹنا شروع کر لیتے ہیں، صبح گاڑیاں چلتی ہیں ٹیں ٹیں آوازیں آتی ہیں، تو یقیناً آپ ایک ذہنی کیفیت میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے. آپ کی بات درست ہے، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور یہی ایک کام ہوتا ہے ایک صحافی کا، ایک شاعر کا، جب وہ ایک درد صرف یہ نہیں کہ شاعر جو ہے وہ دل کی دھڑکنوں کو ہی سمجھتا ہے یعنی ان معاملات پہ زیادہ فوکس کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. معاشرے کے، گھر کے، سوسائٹی کے، گلی محلے کوچے کے مسائل کا بھی حل کس طریقے سے لفظوں کی صورت میں وہ بیان کرتا ہے. کچھ اور کیا سنائیں گے؟ ایک غزل ہے کہ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا، یوں نہیں ہے فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا، اتنا میٹھا تھا وہ غصے برا لہجہ مت پوچھ، اس نے جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا، اپنا لڑنا بھی محبت ہے تمہیں علم نہیں، چیختی تم رہی اور میرا گلا بیٹھ گیا. کیا بات ہے، کیا بات. بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی محسوس، جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا. یہ جو ہمارا دوست ہے نا کیمرہ مین، یہ بھی جہاں بیٹھ جاتا ہے یہ اٹھتا نہیں ہے، اس کی پرابلم یہ ہے. بہرحال ہے ایک طرف تو ڈاکٹر یہ چیزیں ہیں کہ آپ کا دھیان ادھر بھی ہے، تو گھر میں کچھ ہوتا ہے؟ امی پاپا کہتے ہیں پتر اسی طرح اتنا پیسے لگا رہے ہیں ڈاکٹر بنا کے تو پتہ نہیں کتنے شور کتنے کیڑے کما وچ پہ آ گیا. بالکل ایسا گھر میں ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنی جو اسٹڈی ہے اس کو بھی مینٹین رکھا ہوا ہے. اچھا. یہاں تک میں فائنل ایئر میں آیا ہوں اور تقریباً لاسٹ 1 منتھ رہ گیا ہے اور کلیئر ہونے، اس کے بعد اس جاب ہے، اس جاب کے بعد اسپیشلائزیشن. گھر میں بات اکثر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اس سائڈ پہ نہ چلا جائے، لیکن میں ان کو ایک ہی بات تسلی دیتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، میں اسے ساتھ میں مینٹین رکھوں گا. نہیں، امی نے پوچھا نہیں پتر کہ تیرے ہاتھ بھی پیلے کرا لینے لڑکیوں کے؟ ہمارے یہاں نا ایک رواج ہے، جو لڑکا شادی کرتا ہے تو اس کے پورے ہاتھ لگا لیتے ہیں، مہندی لگا لیتے ہیں. تو وہ جب یہ شعر و شاعری سنتے ہیں تو کبھی پوچھے بھائی نے یا اماں نے کہ پتر کی ہوا ہے، دل دا حال ٹھیک ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو بھی تھوڑا پتہ ہے کہ یہ ہمارا بیٹا یا بھائی اس طرف نہیں جائے گا. اچھا، نہیں جائے گا، لیکن شعر لکھے گا، اوروں کو تباہ کرے گا. ہاں، شعر لکھے گا، لوگوں کو اوروں کو راغب کرے گا اس طرف. اچھا، ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہیں، کیا آپ ظاہری بات ہے نوجوان ہیں، اٹھک بیٹھک آپ کی نوجوانوں میں ہوتی ہے، ہم تھوڑے سے آپ سے عمر میں زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کہ بیٹھک ہماری کچھ الگ لوگوں کے ساتھ اٹھتی ہے، تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ شعر و شاعری کا جو دور ہے کیا اسی طرح آج بھی بچے اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں، کیا اس میں کمی آئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹیکنالوجی اور یہ جو مصروف زندگی ہے، اس نے لوگوں کو ہر ایک چیز مختصراً کے اوپر لاگو کر دیا ہے کہ ہر ایک چیز چھوٹی سی ہو، آپ نے وہ دیکھنی ہے، مطلب ریلز چھوٹی سی ہوں گی وہ دیکھو گے. ہم جو مطالعہ ہے نا اس سے بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں، اور ہمارے پاس جو لوگ شعروں کو گہرائی سے سننے والے تھے وہ بھی بہت کم ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ جب لوگ تنگ ہوتے ہیں کہ کیا کیسے کہانیاں سنیں گے، ریل ہی دیکھ لیتے ہیں، صحیح بات ہے، وہی شارٹ کٹ میں ہمیں مل جاتا ہے. اچھا، کتنا ضروری ہوتا ہے لیٹ سپوز جو ینگ شعراء بھی ہیں، بڑے بچے میں دیکھتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ اپنے کلپ لگاتے ہیں، کتنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو اپنے الفاظ کو پختہ کرنے کے لیے پڑھنا کتنا ضروری ہے، ادب سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھنا کتنی ضروری ہوتی ہے؟ ادب کے ریلیٹڈ کتابیں، مطلب کہ آپ نے جب اس فیلڈ میں آنا ہے، مطلب کہ آپ نے شعر و شاعری لکھنی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے. اس کے لیے جب تک آپ کے پاس مطالعہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا تو آپ نہیں لکھ سکتے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہسٹری پڑھو، یا آپ کو مطلب کہ اسٹڈی کرنے کا شوق ہونا چاہیے، نوٹس پڑھو، یا ناول ہوگے، پرانی داستانیں ہوگی، تاریخ کے متعلق پتہ ہونا چاہیے، اور باقی یہاں سے الفاظ آ جاتے ہیں. یعنی جب تک آپ کے پاس الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوگا آپ ایک اچھے شاعر نہیں بن سکتے. تو شاعری کے لیے کسی کو سنتے بھی ہیں؟ آج کل کے
جو نوجوان شاعر بھی ہیں اس میں بڑے اچھے اچھے شاعر بھی، ہمارے دور حاضر کے بڑے اچھے شاعر بھی ہیں، ویسے اس میں بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. بالکل. میں اکثر سنتا تھا میر تقی میر صاحب کو وہ پرانے آپ میں. کے زمانے کے تھے؟ نہیں پرانے زمانے اچھا. کے، میرے زمانے کے تو آج میں بھی حیران ہو گیا کہ آپ، میں دور حاضر کی بات کر رہا ہوں، آپ ماضی میں چلے گئے. بالکل. ہاں. دور حاضر میں علی زریون ہیں اچھا. اور تہذیب حافظ صاحب ہیں، اچھے شعر کہتے ہیں، ان کو میں سنتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اور اتنا زیادہ بھی نہیں سنتا، آج کل میڈیکل کی فیلڈ میں تھوڑا پیشنٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اچھا. ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے. اور فائنلی اس میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایمرجنسی میں کوئی جو ہے اسی طرح پیشنٹ آیا جو دل کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، آپ نے کوئی شعر سنایا اس کو؟ ہاں بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں، مطلب کہ کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کو ہماری زبان بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اچھا. بلتستان والی سائڈ پہ آ جائیں، ہم ان کو مطلب کہ گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑا ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ ہمارا پیشنٹ 80% ہمارے اخلاق سے ہی صحیح ہو جاتا ہے. آپ اس سے برتاؤ کیسے کریں؟ ہمارے ڈاکٹروں کے، ہمارے پولیس کے، صحافیوں کے سارے بہت اچھے ہیں، یہ تو حقیقت ہے. جس طریقے سے وہاں نرس بلاتی ہے اور وہ بیچارہ جو آتا ہے وہ ایسے گھبرایا ہوتا ہے، اور نرس بھی آپ لوگوں نے بھیانک قسم کی رکھی ہوتی ہے. ویسے تو پرائیویٹ میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور آپ جس طرح پی آئی میں ایئر ہوسٹس ہوتی ہے اسی طرح ایک نرس ہوتی ہے، بھیانک چہرے سے آ کے. بہرحال یہ اصول ہے، ہمارے ملک کے اصول ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر تو ویسے غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ کلینک میں آؤ تو بھائی وہ کہتے ہیں آ جایا کرو مہمان بن کے، پیسے ہم لیں گے آپ سے. تو یہ جو ایک طرف تو یہ چیز ہے کہ یعنی یہ چیز ساری چیزیں سچویشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے پیشنٹ کی وہ ساری چیزیں، تو اس کہیں نہ کہیں اس درد کے حوالے سے بھی کچھ سوچتے ہو کہ یار زندگی کیا ہے یار، یہ دیکھو جوانی ہے، خوبصورتی ہے، پھر ایک ایسا سٹیج آنا ہے جس میں آپ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہو، آپ ویک ہو جاتے ہو، کئی چہرے ڈھلتے ہوئے آپ دیکھ لیتے ہیں. تو اس طرف بھی کئی نہ کئی چیزیں کچھ لکھنے کی طرف آئے ہو، یا اس طرف فی الحال نہیں آئے ہو؟ آپ سوچتے ہیں کہ ابھی جوان ہوں تو جوانی کی گلیوں سے، کوچوں سے، بازاروں سے نکل کے جاؤں؟ بالکل ایسی سوچ بالکل ضرور آتی ہے کہ زندگی 4 دن کی ہے. ہمارے سامنے ایسے نوجوان بھی آئے ہیں کہ جن کی ڈیتھ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. صبح جی رہے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے جی رہے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم لوگ وہاں پہ نکلیں گے، یہ کریں گے، فلاں چیز کریں گے، فیوچر پلاننگ کر رہے تھے. لیکن 1 گھنٹے کے بعد ہمارے سامنے ایمرجنسی میں پڑے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس ہمارے سامنے رو رہے ہوتے ہیں. اس بارے میں ہاں میں نے بہت زیادہ سوچا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں جیسے ہی MBBS کلیئر ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے ٹائم چاہیے مجھے، تو اس کے بعد میں لکھوں گا انشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ یہ جو دل ٹوٹنے والی باتیں وغیرہ وغیرہ ہیں، تو جب آپ پھر دل کی بیماری میں کام کرو گے، یعنی دل کو کھولو گے، تو آپ سوچیں کہ اس میں تو کچھ ہے نہیں یار، سارے بلڈ اور سر سارے رگیں ہی ہیں، مطلب ایسے ہوتا ہے. پھر اس کے بارے میں بھی کچھ لکھنے کا سوچ ہو گے یار بھیا بہت ہو گیا یار، یہ دل میں تیر لگانا، یہ ٹپک ٹپک کے خون کا نکلنا، یعنی اس چیز سے تھوڑا سا گریز کرو. اچھا، جو ہم بات کر رہے تھے کہ اب ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، بالکل کتابیں پڑھنا کم ہو گئی ہیں، تو کیا سنانے کے حوالے سے کتنا ضروری ہے کہ جو شاعر ہیں اب ان کو بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے نا کہ سنائیں ایک شعر، مطلب وہ بھی آڈیو ویڈیوز کی صورت میں، ریل کی صورت میں، یہ کتنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں آن لائن مشاعرے کرنے چاہیے، اور اس کے لیے پوڈ کاسٹ بھی کرنی چاہیے، اور سوشل میڈیا پہ بتانا چاہیے، اور ایسی جدید شاعری کی طرف، نہ کہ پرانی، اور جیسے کہ ہمارے نوجوان سننا پسند کرتے ہیں ان کو اس طرف راغب کر سکتے ہیں ہم لوگ. اور پوڈ کاسٹ سے ہم لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ شاعری میں بھی فیوچر ہے، مستقبل ہے. بالکل لگتا ہے آپ کو؟ اور آن لائن بیچارے شاعر تو بڑے برے حالات میں ہوتے ہیں، بہت سارے بیچاروں کو میں نے دیکھا ہے کہ در بدر کی ٹھوکے، ہمارے بہت خوبصورت شاعر ہیں. تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ شاکر صاحب کو دیکھ لیجئے گا، ایک کمال کا شاعر، صدارتی ایوارڈ ہونے کے باوجود کوئی پرسان حال نہیں. پھر اسی طرح ساغر کو دیکھ لیجئے گا، تو ایسے شاعر بھی. اور پھر جو بڑے بیچارے انقلابی پھرتے ہیں تو احمد فراد کی طرح، ان کے ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے. تو کئی نہ کئی چیزیں ہیں جو نقصان دہ بھی ہیں اور اچھی بھی ہے، لیکن آپ اس چیز سے الگ نہیں ہو سکتے. آپ جڑے ہیں تو جڑے ہوں گے، کیونکہ ایک چیز اگر آپ کے اندر ہے، دل و دماغ میں ہے اور آپ کی پرسنالٹی میں، تو اس کو آپ نہیں نکال سکتے ہیں، بے شک کئی مصائب کیوں نہ آئیں. لیکن یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ فیوچر اس چیز میں ہے کہ کم سے کم آپ کی ریلز وغیرہ چلے تو کم، جس طرح آپ نے 2 شاعروں کی بات کی جو اپنے ڈیفرنٹ انداز کی وجہ سے یا مختلف تصاویر کی وجہ سے کافی وائرل ہے. سو بہرحال مطلب ہونا چاہیے، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونا چاہیے، ضروری ہے. کچھ شعر سنائیں گے؟ شعر ہے کہ تم ثروت کو پڑھتی ہو. کس کو پڑھتی ہو؟ تم ثروت کو پڑھتی ہو، میں سوچے کتنی اچھی لڑکی ہو.
सरवत को पढ़ती हो कितनी अच्छी लड़की हो। पड़ोसी था आपका कोई? बस वैसे ही। अच्छा अच्छा, ख्याल में आया, ये होता है ना, ख्याल ही पलाओ। पड़ोसी पे मैं नजर रखता रहता हूँ कि क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए इनको। अच्छा कंटिन्यू। तुम सरवत को पढ़ती हो, कितनी अच्छी लड़की हो, बात नहीं सुनती हो क्यों, बुरी लड़की। गजलें भी तो सुनती हो, हाँ, क्या रिश्ता है शामों से, सूरज की क्या लगती हो, लोग नहीं डरते रब से, तुम लोगों से डरती हो, क्या बात। मैं तो जीता हूं तुम में, तुम क्यों मुझ पे मरती हो, आदम और सुधर जाए तुम भी हद ही करती हो। हाँ हाँ, बस बहुत शुक्रिया यार एहतेशाम, डॉक्टर एहतेशाम की शायरी भी आपने सुनी, बातें भी हुई, डिस्कशन भी हुई। बहरहाल नाज़रीन, हम लेते हैं एक न्यूज़ ब्रेक, सो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक खुशामदीद कहते हैं। और जो सेहत के हवाले से उमूमन हम ऐसा टॉपिक रखते हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो आपसे जुड़ी, यानी ऐसी चीज़ें, जो ऐसी अलामतें जो आप महसूस करते हैं, लेकिन उन अलामतों के हवाले से आपको पता नहीं होता कि भैया आगे क्या जो है वो होने वाला है। आप ये चीज़ें अगर आगे बढ़ती हैं, अलामतें अगर अब बढ़ती हैं तो फिर क्या होगा, लेकिन उन अलामतों के साथ ही आप सीधा डॉक्टर से रुजू करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। मैं यूरिक एसिड के हवाले से आज हमारा टॉपिक है कि उसके हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं, कौन सी ऐसी खुराकें होती हैं जिसकी वजह से हम यूरिक एसिड का शिकार हो जाते हैं, क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या आदत जो हैं उनको साइड लाइन पर किक करना चाहिए। डॉक्टर सजाद एज यूजुअल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। लाइक पाजी ब्यूरोक्रेट। थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, जो यूरिक एसिड है, मैं पहले चाहता हूँ अलामात की तरफ जाते हैं, क्योंकि उमूमन आप अलामात की तरफ जाते हैं, फिर कहते हैं एहतियात करो, नहीं तो फिर मेरे पास आ जाओ। लेकिन आप अच्छे डॉक्टर हैं, वैसे आप कहते हैं रसोई जाओ ना क्लिनिक। डॉक्टर साहब तो खुश होते हैं कि मरीज हमारे क्लिनिक आए। बिल्कुल। बेसिकली दौरे हाजिर की ख़तरनाक तरीन बीमारियों में से एक है। किसी को हो जाता है तो वो इसको लिफ्ट नहीं कराता इस बीमारी को। अच्छा। आज हमने यही बताना है कि ये किस तरह आपके जिस्म के ऊपर असरअंदाज हो के आपकी कौन कौन चीज़ों को डैमेज कर सकता है। अच्छा ठीक है जी। पहले ये यूरिक एसिड जो है, ये जो लोग ज़्यादा प्रोटीन यूज़ करते हैं, रेड मीट जैसे हो गया, अच्छा। और दालों का इस्तेमाल, बीन्स का इस्तेमाल जो लोग ज़्यादा करते हैं, जिनमें प्रोटीन ज़्यादा आ जाती है जिस्म में, और एक प्यूरिन एक मादा होता है जिसके टूटने से ये अमल ज़्यादा तेज़ हो जाता है, इसको यूरिक एसिड कहा जाता है। ठीक है। और इसमें यह है कि आपका पहले छोटे जोड़ मुतासर होते हैं इससे, और फिर बड़े जोड़ जो है वो मुतासर हो जाते हैं। अच्छा। और इतने मुतासर होते हैं कि आपकी हाथ की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ओह। ठीक है। और स्ट्रक्चर आपका ठीक लग रहा होता है कि आप ठीक है, मगर यूरिक एसिड की वजह से आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। और लोग इसको जो है वो टेस्ट भी नहीं करवाते हैं, अगर निकल भी आए तो वही चीज़ें खा रहे होते हैं जो डॉक्टर ने मना किया होता है। तो वो उसमें ये है कि ये मारूसी तौर पे भी आ जाता है आपकी बॉडी में, और एक दफ़ा अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की टेंडेंसी आ जाती है तो टिल डेथ ये अंदर रहती है। ओह। और इसके लिए बताते जाएं कि आप कोई इतनी ज़्यादा मेडिकेशन ना करें, सिर्फ पानी पिएं बस, तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, अगर पानी पीते हैं तो, अगर पानी ज़्यादा पीते हैं तो पानी पीते हैं पाजी सुसु आ जाता है। सुसु तो वो फिर मस्ट है ना। अगर वो नहीं आएगा तो फिर जो फासद मादे हैं, जो गंदे मादे हैं, अच्छा, वो आपके हड्डियों के जॉइंट्स के ऊपर चिमट जाएंगे। अच्छा। और गुर्दों में डिपॉजिट होते जाएंगे। तो कुछ सालों के बाद किडनी फेलियर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है यूरिक एसिड की वजह से। डॉक्टर साहब, ये यानी बहुत सारे लोग यूरिन आता है तो पास करने के लिए रोकते हैं, उसे मजीद रोकते हैं, बहुत सारे लोग घंटों तक रोक लेते हैं। जी बिल्कुल। ये कितना नुकसान है? ये बहुत ही नुकसानदेह है। मतलब ये कि आपकी कोई मीटिंग भी चल रही है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक नेचुरल हाजत है। अगर आपको हुई है, एक्सक्यूज़ करके आप ज़रूर वक्त के ऊपर जो है वो यूरिन पास करें, स्टूल पास करें। कई लोग घंटों रोके रखते हैं, आपकी बात दुरुस्त है। ये फिर फासद मादे जो हैं ये आपके दिमाग को चढ़ जाते हैं। ठीक है। आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं फ्यूचर में। ठीक है। और जो लोग यूरिन बार बार नहीं पास करते, अगर उन्हें आया भी हुआ है, 4-4 घंटे होल्ड रखते हैं, तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाते हैं, किडनी के पेशेंट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा। और यूरिक एसिड की पत्थरियां भी आपके गुर्दे में बन जाती हैं जब यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। 3 किस्म की पत्थरी। डॉक्टर साहब, पथरी की तरफ आते हैं क्योंकि इख्तिताम पर शुरुआत अलामात। जी बिल्कुल। हाँ, जैसे मैंने आपको ब्रेक में भी कहा कि डॉक्टर साहब आप आते हैं, जब आप शुरू करते तो हम कहते हैं सारी बीमारी हमारे अंदर है। लेकिन डॉक्टर साहब, अलामात
کیا ہوتی ہیں؟ ظاہری بات ہے ہم تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ہم ڈاکٹر کے پاس تو جانا نہیں ہے اور نہ ہم نے ٹیسٹ کرانے، سو جب آخری وقت پہنچنے کو ہوتا ہے تو پھر ہم دوڑنا شروع کر لیتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ علامات اس کی کیا ہوتی ہیں؟ علامات اس کی بہت ہی سمپل ہے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، تھکان بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ اور بیماریوں میں بھی ہو سکتا ہے جس میں خون کی کمی میں بھی یہ سمٹم آتے ہیں۔ اچھا، مگر اس کا جو پرومیننٹ سمٹم یورک ایسڈ کا ہم بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے انگوٹھے کا جو ایج ہے، پاؤں کا انگوٹھا جو اس کی باہر والی سائڈ ہے، یہ ریڈنس ہو جائے گی، بہت زیادہ ریڈنس ہو جائے گی، اور لائک اے شوٹنگ پین، جیسے کوئی گن سے فائر کر رہا ہے اتنی پین آپ کو ہوگی، اور رات کو یہ پین جو ہے وہ ٹریگر کر جاتی ہے، رات کے ٹریگر کر جائے بہت زیادہ، بندہ سو نہیں سکتا، اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور کئی دفعہ اگر کسی کا پاؤں 8 نمبر جوتے کا ہے تو وہ 9 اور 10 نمبر بھی ہو جاتا ہے، بڑا بھی ہو جاتا ہے، پاؤں بڑا ہو جاتا ہے، پاؤں بڑا ہو جاتا ہے، جی بالکل۔ اس میں یہ ہے کہ پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا، فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرے، اور جب اس کے کرسٹل آپ کے انگوٹھے، پاؤں کے انگوٹھے پہ کرسٹل بن جاتے ہیں نا، تو پھر یورک ایسڈ کی میڈیسن کام نہیں کرتی، پھر یورک ایسڈ کی میڈیسن کام نہیں کرتی، آپ کو بے دریغ پانی پینا پڑتا ہے تاکہ وہ کرسٹل جو ہے وہ ٹوٹ جائیں۔ جب کرسٹل ٹوٹے گا پھر آپ کے پاؤں پہ جو درد نکلا ہوا، جو گاؤٹ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جوڑوں کا درد جو بن جاتا ہے، وہ پھر جو ہے وہ کرسٹل جب ٹوٹتا ہے تو پھر آپ کو ریلیف ملتا ہے۔ یعنی یہ جوڑوں کا درد بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے؟ گاؤٹ بن جاتا ہے نا، بعض دفعہ تو وہ پاؤں کا انگوٹھا جو ہے وہ باہر کی سائڈ پہ اس کی ہڈی باہر نکل جاتی ہے، اور آدمی باقاعدہ یہ انگوٹھے کے اتنی بڑی ہڈی باہر آئی ہوتی ہے، تو کئی دفعہ دونوں پاؤں کی لوگوں کی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ ہڈیاں جو ہیں وہ ان کی شکل چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں، ڈرانے کی بات نہیں ہے، کہ لوگ اس کو سمجھیں، لوگ سمجھیں، اس کا ٹیسٹ کروایا کریں اگر آپ کو یورک ایسڈ ہے۔ اچھا، اب اس کی جو ہے اس میں اگر آپ کو رات گئے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے پاؤں میں، آپ کو سویا نہیں جا رہا، تو اس کا ٹپ ہے کہ صرف نیم گرم پانی کر کے اس میں نمک ڈال کے نا پاؤں ڈپ کر دیں، آپ کو سکون مل جائے گا۔ ٹھنڈک میں بھی یہ ٹریگر کرتا ہے۔ اگر آپ اے سی والے کمرے میں لیٹے ہوئے اور آپ کو یورک ایسڈ کا پین ہے تو وہ تیز ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ آپ گرمی والی جگہ میں جائیں، پانی گرم کریں اور اس میں پاؤں ڈپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو ریلیف ہوگا۔ صبح اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملیں، مطلب یہ تو ایک ٹپ تھی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو خون میں اس کی جو مقدار ہے اس کے بڑھنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ وہ یہی پیورین جو مادہ میں نے بتایا، پروٹین ڈائٹ ہم جو زیادہ یعنی ہم دالیں کھا رہے تھے، زیادہ کھائیں، یا ہم جو ہے پروٹین کیمیکل بھی آ گئے، آپ کو پتہ ہے کہ جم شم جو نوجوان یوز کرتے ہیں زیادہ، سر جو ہمارے گھر میں فروزن فوڈ ہے وہ اس کا ریزن بن رہا ہے، جنک فوڈ جو کچرا ہے وہ اس کا ریزن بن رہا ہے، کولا ڈرنک اس کا ریزن بن رہا ہے، میٹھی چیزیں بہت زیادہ کھانا، فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھانا، اور فروزن فوڈ کی بھرمار ہم نے گھروں میں کی ہوئی ہے، بچوں کو تو ہم اسی پہ لگا دی ہے، تو چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو یورک ایسڈ کی ٹینڈنسی باڈی میں آ جاتی ہے۔ اور جو اس کی میئرمنٹ، اگر آپ ایک ٹیسٹ ہے اس کا RFT، رینل فنکشن ٹیسٹ، ٹھیک ہے، اس میں کریٹینائن، یوریا اور آپ کا یورک ایسڈ لیول اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 7 اور 7.5 کے اندر رہے تو آپ ٹھیک ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں، جو میں نے اس کے اوپر سرچ کی کافی عرصے سے، لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا 4.5 سے زیادہ یورک ایسڈ ہو گیا تو سمجھو کہ آپ کے اندر یورک ایسڈ کی ٹینڈنسی ہے، زیادہ ہے۔ آپ 7 کے اوپر نہ جائیں کہ ہمارا 6 آیا، 5 آیا، ڈاکٹر صاحب ہم تو ٹھیک ہیں۔ اگر 4.5 سے زیادہ ہے، 5 کے قریب ہے، تو پھر بھی آپ یورک ایسڈ کے پیشنٹ ہیں، اپنے آپ کو مریض مانتے ہی نہیں مانتے ہیں۔ اچھا، ایک ساری چیزیں یہ ہیں، مطلب آپ، اچھا اس کی وجہ سے جو آپ فرما رہے ہیں کہ گردوں میں پتھری بن جاتی ہے؟ جی بالکل، یورک ایسڈ کی پتھری بن جاتی ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ گردے تو ڈیمیج ہونا شروع ہوئے، مزید کن چیزوں پر؟ جب گردے ڈیمیج ہو گئے تو پھر تو دیکھیں، گردوں میں 3 قسم کی پتھریاں ہیں، کیلشیم فاسفیٹ، کیلشیم ایکزولک ایسڈ کی اور یورک ایسڈ کی، 3 قسم کی پتھریاں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہیبیچول آپ کا جو ہے وہ گردہ ہو جاتا ہے، ایک دفعہ نکل گئی یورین کے راستے پتھریاں، 6 مہینے سال بعد دوبارہ بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے یورک ایسڈ کو کنٹرول نہیں کیا، تو وہ آپ کا گردہ جو ہے نا ہیبیچول ہو جاتا ہے، بار بار کڈنی جو ہے نا پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے آپ کے سٹون، تو جب اتنا سٹون آئے گا تو آپ کا کڈنی جو ہے وہ اندر سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا، پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اندر جو چھاننی لگی ہوئی ہے، نیفرون جو ہیں کڈنی کے، وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں فاسد مادے جم جاتے ہیں، خون اور پیشاب جو الگ الگ کرنے کا کام ہے گردوں کا، وہ گردہ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو سوراخ ہے نا وہ بند ہو گئے نا، فاسد مادے جو یورک ایسڈ اندر پھنسا ہوا تھا وہ تو نکل ہی نہیں رہا، سیکریٹ ہی نہیں ہو رہا، ہم پانی نہیں پی رہے،
ہم یورین نہیں پاس کر رہے, ٹھیک ہے, تو وہ جب نہیں کرے گا تو کڈنی پھر فیوچر میں فیلئر کی طرف بھی جا سکتا ہے, اس میں 5 سے 10 سال 15 سال بھی لگ سکتے ہیں. مگر ارلیئر ایج میں اگر آپ کو یورک ایسڈ کی ٹینڈنسی باڈی میں آ جاتی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ انٹیک زیادہ بڑھا لیں. میڈیسن تو بازار میں ہیں, ٹھیک ہے, مطلب میڈیسن اس کی ملتی ہیں. جی بالکل. باجی خوراک کیا کیا جا سکتا ہے, یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویکلی کیسا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیزیں تو کم سے کم اس کو ریڈیوس کر کے آپ, بہت سارے لوگ, ہماری پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم گوشت خور ہیں تو پھر گوشت کھاتے ہی رہتے ہیں, دال خور ہیں تو دال خور دال ہی کھائیں گے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ عید قربان گزرا 1 مہینہ تقریباً ہو گیا, لوگوں کے سٹاک میں ابھی بھی بیف کا گوشت پڑا ہوا ہے, چھوٹا گوشت بھی پڑا ہوا ہے, سب بیف پڑا ہے ابھی بھی ناظرین آپ کے فریج میں پڑا ہے. اس کا کتنا نقصان ہے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پورا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہاں, آپ نے اگر فریج میں بڑا گوشت رکھا ہوا ہے تو پھر دھیان سے دیکھیے گا. ڈاکٹر صاحب کیا دیکھیے گا؟ جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ تقریباً 15 سے اور 3 ہفتے 2 ہفتے سے 3 ہفتے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اچھا, ختم ہو جاتی ہے. لوگ 2 3 4 مہینے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو دیکھیں کہ آپ لوگوں کو اگر یورک ایسڈ, اس عید کے بعد یورک ایسڈ کے پیشنٹ جو ہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, زیادہ ہو جاتا ہے ابھی تک چل رہا ہے. یہ عید کے بعد نہاریاں بنا بنا کے امائیں دادا گوشت ڈال دی, مطلب یا وہ ٹکڑا جو آپ اٹھا رہی ہیں, یعنی وہ جو فریزر میں آپ نے فریز کیا ہے, وہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی سر نیوٹریشن ویلیو ختم ہو جاتی ہے 2 سے 3 ہفتے میں. اب کئی ہوٹلز میں آپ چلے جائیں تو وہ کافی سالوں کا پرانا گوشت, وہ بھی تھرتھراہٹ والا گوشت بھی بازار میں اویلیبل ہے. تو اس میں کوشش کریں کہ اگر آپ نے یہ چیزیں ساری کھانی ہیں تو پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں. اگر آپ میڈیکیشن پہ ہیں تو ڈاکٹر کے پوچھے بغیر اس کی میڈیکیشن بند نہ کی جائے. کچھ عرصہ لوگ کھا لیتے ہیں, کچھ عرصہ چھوڑ دیتے ہیں. جو فریز کیا ہوا ہوتا ہے گوشت جو ہے, اگر میڈیسن یورک ایسڈ کی کھا رہے ہیں تو پھر ڈاکٹر کے پوچھے بغیر میڈیسن کھانی بھی نہیں ہے اور چھوڑنی بھی نہیں. اچھا, ٹھیک ہے. جب آپ سٹارٹ کر لیں نا تو پھر یہ کہ RFT ہم نے ایک ٹیسٹ بتایا, خود بخود اگر ایسی صورتحال ہے تو 3 مہینے بعد کرا لیں. اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے گردے کس سمت میں جا رہے ہیں. یورک ایسڈ آپ کے جو چھوٹے بڑے جوڑ ہیں ان کو خراب کر رہے ہیں. اب جتنے گوشت کے آرگن ہیں, بکرا ہو گیا یا بھینس ہوگی, کلیجی ہوگی, گردے کھاتے ہیں لوگ, کچھ طرح کی ساری جتنے آرگن میٹ ہے, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ یورک ایسڈ اور آپ کے کولیسٹرول کو جو ہے وہ ہائی کر دیتا ہے. تو اس میں کوشش کریں کہ آپ ایک تو مرچ مسالے جو ہے وہ کم سے کم استعمال کریں, اور ریڈ میٹ اور وائٹ میٹ اس میں آپ کھا سکتے ہیں, جیسے فش ہے, اور شیور چکن بھی ریڈ میٹ کو میں کنسیڈر کرتا ہوں, کیونکہ اس کی جو فیڈ ہے اس میں الائشیں ریڈ میٹ کی ڈالی جاتی ہیں, تو وہ بھی ریڈ میٹ ہے آپ کے لیے. آپ ڈیلی کی بیس پہ کھا رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہم تو مرغی کھاتے ہیں, تو وہ بھی اس کو بھی بڑے گوشت میں کنسیڈر کریں. 40 دن میں وہ 2 کلو کی بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں. اگر دیسی آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کا یورک ایسڈ ٹریگر نہیں کرے گا. اچھا, دیسی مرغی ہے, اس کو آپ روزانہ کھا لیں, ہفتے میں 3 دفعہ کھا لیں, ٹھیک ہے. جو شیور ہماری زندگیوں میں ہے, اس نے بھی یورک ایسڈ کو بہت زیادہ کر دیا. پھر بچے آپ کو پتہ ہے کہ تنگ کرتے ہیں کہ ہر کھانے میں بعض دفعہ کولا ڈرنکس پاس رکھتے ہیں, وہ پیتے ہیں, وہ بھی یورک ایسڈ کو جو ہے وہ میٹھی چیزیں جتنے بیکری آئٹمز ہیں یہ بھی یورک ایسڈ کو ٹریگر کر جاتے ہیں. اچھا, یہ کولا ڈرنکس ہو گئی, بیکری آئٹم تو میدے سے ہی سارا کچھ بنا نا, چینی ڈلی اور میدا ڈلا. سب سے زیادہ وہی چیز ہوتی ہے, سب سے زیادہ وہی چیز ہوتی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ گھروں میں آپ کو پتہ ہے بریڈ اور انڈا یہی چل رہا ہوتا ہے, مکھن, جیم, جیلیاں جتنی بنی. یہ جو ایک اور کانسیپٹ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ بات کریں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کچھ لوگ بریڈ میں بھی کلرز آ گئے ہیں, تو یہ جو براؤن بریڈ ہے یہ بہت اچھا ہے, مطلب ایسے کہا جاتا ہے, مارکیٹنگ کی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ براؤن ہو گیا, یہ جو دوسرا والا ہو گیا, یہ کیا واقعی میں یہ براؤن اچھا ہے, دوسرا ٹھیک نہیں ہے, یہ کیا؟ جی بالکل, جو اصلی براؤن ہے نا وہ تو بہت اچھا ہے, لیکن ملے گا. اور اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں ناظرین کو چیک کرنے کا, کہ 1 گلاس پانی لیں اور ہاف سلائس اس میں ڈپ کر دیں. ٹھیک ہے. 5 منٹ بعد اگر وہ کلر بھر جاتا ہے, پانی کا چینج ہو جاتا ہے, تو وہ نقلی براؤن بریڈ ہے. سمپل ہے, اس کو تو آپ گھر میں بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بہت ہی فیملیئر جو ہمارے یہاں پہ بیکری ہے, اس کی کوئی بریڈ بہتر ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی, وہ اگر آپ لیتے ہیں تو اس کو میں نے مختلف تجربوں سے چیک کیا, مگر وہ ٹھیک نکلا. اچھا, مطلب وہ ٹھیک ہے, براؤن مطلب آپ یوز کریں, وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ فائبر ہے نا. بیسیکلی ہم نے اپنی غذاؤں سے فائبر بھی نکالا, جس سے بھی یورک ایسڈ زیادہ ہو گیا. اب جتنا فروزن فوڈ ہے اس میں فائبر تو ہوتا ہی نہیں ہے. فروزن فوڈ میں فائبر کہاں ہے؟
चिकन से ही सारी चीज़ें बन रही ना, चिकन में किधर है फाइबर, तो वो बच्चे खा खा के यूरिक एसिड के पेशेंट बनते जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिश अगर लेट सपोज यूरिक एसिड का पेशेंट है तो क्या वो मछली भी नहीं खा सकता है? ज़बरदस्त खा सकता है, और स्टीम की भी फ़िश वो 12 महीने खाए उसको यूरिक एसिड तंग नहीं करेगा। अच्छा, अगर वो लेट सपोज आपने देखा होगा जैसे यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपने फरमाया कि क्रिएटिनिन वगैरह जो है वो बढ़ जाते हैं, तो क्या फिश में कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो आपको बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपके दिल दिमाग के लिए उसमें जो कंटेंट्स अल्लाह ताला ने रखे हैं। सी फूड जो है जैसे केकड़े शेकड़े लोग खाते हैं, आप बाहर के मुल्कों में बहुत रहे खाए हैं, मैंने। ये यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। अच्छा खाए मैंने ये दबा के खाए ये बढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, इनसे अवॉइड किया जाए। और आप फ़िश कोई खाते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई एक आध फ़िश है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, क्या नाम है उसका? वैसे उसका नाम ले सकते हैं, कंपनी वाली नहीं होगी। कंपनी वाले नहीं है, मगर ये कि वो डिफरेंट हमारे मुल्कों में इतनी नहीं है वो, ठीक है ना, अब्रॉड में वो ज़्यादा मिलती हैं। हाँ। और आप अगर फ़िश स्टीम करके रोज़ाना 2 पीस 12 महीने जून जुलाई में भी खाते हैं तो आपका फ़िटनेस लेवल आम आदमी से बहुत ज़्यादा फिट हो जाएगा। अच्छा, आप तली हुई डीप फ्राई फिश ना खाया करें, आप उसको जो है वेनिगर स्टीम करें, स्टीम फिश खाएं तो वो आपको ज़्यादा फायदा डॉक्टर साहब आपके पास ना वो पहले से आपने पहले अदरक काटी होती है, लहसुन आपने काटा होता है कि भाई ये लगा के पेस्ट लगा के उसको आप करें, यानी अंदाज भी आपका बड़ा मज़े का होता है कि भाई आप इस तरीके से तो हेल्दी भी और टेस्टी भी हो सकती है। हो सकती है। उसकी वजह यह कि बाज़ लोगों को उसकी हमक जो स्मेल है वो पसंद नहीं आती ना, उसको धोना होता है। हाँ। तो वो लोग घरों में हमने देखा अक्सर आटे से धो देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ठीक तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। लहसुन और अदरक के प्याज पानी से आप धो दें, उसकी स्मेल फिर भी ख़त्म हो जाएगी। फिर आप उसको हल्का काली मिर्च और वेनिगर में डिप करके रखें, स्टीम कर लिया करें। यानी डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लेट सपोज इसी को हम हल्का फुल्का मसाला जैसे आटे में डिप करना, कुछ लोग बेसन के थ्रू करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, एज इट ओके, मतलब ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं, लेकिन अगर डीप फ्राई करते हैं तो उसका नुकसान है। उसकी वजह ये है ना कि आप जब बेसन लगा के डीप फ्राई करेंगे तो उसमें तेल ही तेल आएगा। हाँ। और जिस लोगों को यूरिक एसिड है या जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, दिल का अमराज है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम है। फिर उसका यही तरीका है कि ऊपर से आप उसकी स्किन उतार के वाइट जो है वो आप खाएं, स्किन उतार दें। अच्छा, तो वाइट जो अंदर उसके गोश्त बना हुआ है वो आप खा लें, थोड़ी सी एहतियात कर लें। मगर ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, अगर आप गोश्त भी खाना चाहते हैं वो भी स्टीम आपको फ़ायदा देगा। उबला हुआ गोश्त जितना हम कुक कर देते हैं, जितने हम मसाले डाल देते हैं, वो फिर उसके सारी कंटेंट्स वैल्यू जो है वो ख़त्म होना शुरू हो चाहे वो सब्जी हो, चाहे सर वो दाल कोई भी चीज़ हो। अब वो यूरिक एसिड के पेशेंट को हर किस्म की दाल जो है सिवाय दाल मूंग के तंग नहीं करती। दाल मूंग जिनको यूरिक एसिड है वो रोजाना मेरी फेवरेट है वैसे डॉक्टर साहब, और जी। दाल मूंग के साथ मजे के पकोड़े और साथ में चटनी हो भैया, मजा ही आ जाता है। लेकिन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़िपुरा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जाए। डॉक्टर साहब जो बात हम कर रहे थे कि फ्रोजन फूड वगैरह तो आपने मना कर दी है, फिश की तरफ आपने मेरे मना करने से रमीत भाई किसने मना? लेकिन अभी आपको पता है ये मिलीनियर फैक्ट्री है। जैसे अच्छा एक और चीज जैसे मैंने मना भी किया कि गरम गरम पकोड़े, अब पकोड़े चलो हम अगर खुद बनाते हैं तो फ्रेश बन जाते हैं। पीछे से मुझे मेरे दोस्त यासिर भाई की डिमांड है कि भाई आज मौसम बड़ा औसम है, बारिश हो रही है, तो भाई पकोड़े मंगवाओ। तो पकोड़े वगैरह जो हैं अगर आप कुछ अब साफ सुथरे घी में बनाते हैं तो इज इट ओके? ये बेसन जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, बेसन अच्छा जी बहुत अच्छा है। उसमें ये है कि शुगर पेशेंट जो है वो भी पकोड़े खाएगा तो उसकी शुगर जो है वो अच्छी लेवल में रहेगी। यानी यासिर को पकोड़े में मंगवा सकते खाने चाहिए बिल्कुल। तो यासिर साहब तो वैसे ही माशाल्लाह काफ़ी फिट हैं, वो तो खाएं। तो उसमें ये है कि शुगर पेशेंट जो है 9 किलो अगर गंदम लेता है तो 1 किलो जो है उसमें बेसन डाल के उसको मिक्स कर ले, उसकी रोटी खाए, क्योंकि गंदम की प्योर रोटी शुगर पेशेंट के लिए ट्रिगर कर जाती है शुगर को। तो अगर आप बेसनी रोटी खाते हैं तो आपकी शुगर लेवल जो है इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। अगर साफ़ सुथरा ऑयल है, बाज़ारों को जो काला स्याह वो तेल है उसमें ना खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ तो जो आपने बात की इस चीज़ के हवाले से, कौन सी खुराकें बेहतर हैं जो हम हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं? यानी पहले तो आप कभी कहते हैं ये लोग भी परेशान हैं आप लोगों की वजह से, डॉक्टर साहब परेशान है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आते हैं तो कहते हैं दालें खाएं, फिर कहते हैं सब्जियां खाएं, फिर कहते हैं दालें ज़्यादा ना खाएं, सब्जी ना खाएं, गोश्त ज़्यादा ना खाएं, तो क्या खाएं? नहीं मुनासिब देखें, मतवाज़न ग़िज़ा जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है।
آپ اس کو خود ہی کھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بینز بتائے ہیں کہ اگر یورک ایسڈ آپ کی باڈی میں ہے پھر لوبیا کسی قسم کا وائٹ ریڈ کوئی بھی نہ کھائیں. اچھا نہ کھائیں. چنے سفید نہ کھائیں, کالے چنے ہفتے میں 2-3 بار کھائیں, بہت فائدہ ہے یورک ایسڈ کے پیشنٹ کے لیے. دال مونگ کا بہت فائدہ ہے. سر کالے چنے اور چنے سفید چنے ڈفرینٹ ہے نا. اچھا فرق تو ہے کالے اور گورے فرق ہے. اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کو طاقت مہیا کرتا ہے, آپ کی شوگر کو کنٹرول کرتا ہے کالا چنا. ویسے کالے ویسے بھی طاقت ہوتے ہیں, اسٹرانگ ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے نا افریقن کی بات. جی بالکل. مطلب وہ مزدوری میں کام میں نے ان کو دیکھا ہے, مختلف چیزیں اٹھانے میں بڑے وہ آپ کا اگر چکر بکھر کی طرف لگا ہو تو وہاں پہ اور کالے چنے زبردست قسم کے چھوٹے سائز کے, وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. وہ لگتا ہے آپ جیسے دیسی چکن کھا رہے ہیں, اتنا ٹیسٹی ہے وہ. اور میری اماں بناتی تھی بڑے مزے. تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں, عام بازاروں میں نہیں ملتے, وہیں سے آپ کہیں سے کوئی دوست احباب ہو تو آپ کو مل جاتا ہے. تو وہ بہت ہی کلاس کی چیز ہے, وہ اگر وہاں سے آپ کو مل جائے تو وہ یورک ایسڈ کے لیے بہت بہترین ہے. ویسے بھی آپ کو کالے چنے کھانے چاہیے, اس میں طاقت ہے بہت زیادہ. وائٹ چنے جو ہے نا, ایک تو گیس پیدا کرتے ہیں لوگوں کو, جن کو گٹ کا پرابلم ہے ان کے لیے گیسی. صبح نان جو لوگ کھاتے ہیں لاہور میں 100 قسم کے چنے بن رہے ہیں لاہور میں, 100 قسم کے چنے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ ہے کہ ہر کوئی بندے کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں ہوتا. اور رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہے کہ ریڑیاں لگ جاتی ہیں گھروں میں بنا کے. تو اس طرح کے وہ وائٹ چنے جو ہے وہ آپ کے یورک ایسڈ کو بڑھا دیتے ہیں. کالا چنا نہیں بڑھائے گا, ٹھیک ہے. مونگ کی دال نہیں بڑھائے گی, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے آرگن جو مختلف ہیں بکرے کے وہ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. کلیجی کھائیں گے, جیسے لوگ یہ دماغ بنا کے کھاتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں. ہاں ویسے بھی لوگ کھا لیتے ہیں, ویسے بھی کھا لیتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے آپ کے کولیسٹرول, آپ کے یورک ایسڈ کو جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے. اب اگر ہم آپ کے کرسٹل بن گئے کپورے جو کھاتے ہیں جی, وہی گردے کپورے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپ کے یورک ایسڈ کو ٹریگر کرتے ہیں بہت زیادہ. اب یہ ہے کہ آپ گھر میں درد بہت زیادہ ہو گیا ہے, 1 گلاس پانی آپ لیں, یہ جو انگوٹھا ہوتا ہے اس کے برابر جو ہے ادرک آپ نے لینا ہے. انگوٹھے کا ایک پور جو ہے, ٹھیک ہے, اس کو چاپ کر کے اس میں ڈال دیں کوٹ کے. اور 1 چائے والی چمچ اجوائن ہر گھر میں ہوتی ہے, اس کو پکائیں. جب وہ آدھا کپ رہ جائے تو اس کو آپ صبح شام 2 ٹائم بنا کے پئیں. آپ کا یورک ایسڈ آہستہ آہستہ آپ کی باڈی سے نکلنا یعنی اجوائن اور ادرک, 2 چیزیں اس کو بوائل کریں اور پانی آدھا کپ رہ جائے تو ہاں اس کو پی لیں بس چھان کے نا. وہ جو اجوائن ہے اور ادرک ہے اس کو پھینک دینا ہے. ادرک کو آپ نے چاپ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. چاپ کر کے اس پانی میں ڈالیں گے اور 1 چائے والی چمچ فلیٹ, زیادہ بھرے نا, اجوائن ڈال کے تو وہ آپ لوگ روزانہ جو ہے صبح شام یوز کریں. آپ کو کسی میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. پانی کا انٹیک دل میں زیادہ رکھیں. جتنے ڈائیورٹک پھل اور سبزیاں ہیں وہ اپنی لائف میں یورک ایسڈ کے پیشنٹ زیادہ رکھیں. جیسے کھیرے, یہ آپ کوشش کریں کہ روٹی کھانے سے پہلے 2 کھیرے لازمی کھائیں. یہ ڈائیورٹک ہے, پیشاب آور ہے. جو پیشاب آور چیزیں ہیں جیسے گرما آج کل بہت ہے, اس کو آپ 1 پلیٹ ڈیلی کھائیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ ضروری ہے. جی. کدو میں پانی بہت ہے, ٹینڈے میں پانی بہت ہے, ٹھیک ہے. جن سبزیوں میں پانی کی مزے کی سبزیاں ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ آج کل کا بچہ جو ہے بچہ نہیں کھاتا. آپ کو کالی توری میں بہت پانی کی مقدار ہے اور وہ بہت اچھی بنی ہوتی ہے. اس کو بھی کوشش کریں اپنے گھر میں اس کو جگہ دیں, بچوں کو کھلائیں. ہفتے میں 1 سے 2 بار کالی توری کو ضرور جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے, کھا لیں. پھر اس کے بعد کدو, ٹینڈا, اور سب سے اہم بات جو شلجم ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے یورک ایسڈ ختم ہوتا ہے. اگر آپ کچا بھی کھائیں گے نا تو آپ کو بہت سارے وائٹامن ملیں گے اس سے. کچے سے کھا لیں, سلاد جی سلاد کاٹ کے تو وہ آپ کھائیں. آپ کا یورک ایسڈ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. پھر میں نے ادرک اور اجوائن آپ کو بتایا, یہ آپ اس کا کر لیں. رات کو کبھی لونگ 2 عدد جو ہے وہ کھائیں, وہ آپ کے خون کو پیوریفائی کرتا ہے. اور آپ کی کوئی چیز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, ہم کنفیوز ہیں. میں چاہتا ہوں اس کنفیوژن کو دور کریں. مختلف قسم کی جو ریلز آ رہی ہیں اس پہ عجیب قسم کی, ابھی آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار صبح پانی پی لیا کرو, خالی منہ پیٹ پی لیا کرو. کچھ کہتے ہیں نہیں پیا کرو. اب تھوڑی سی اس کنفیوژن کو بھی ضرور کیجیے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نیم گرم پانی پیتے ہیں نا تو صبح آپ کو وہ فائدہ کرتا ہے. نیم گرم. اگر آپ صبح فریج کا پانی پیتے ہیں وہ آپ کے لیے ہارمفل ہے. وہ عام ٹائم میں بھی ہارمفل ہے, وہ سارا دن کے لیے بھی ہارمفل ہے. آپ کی خون کی نالیاں جو ہے نا سکیڑتا ہے ٹھنڈا پانی, ٹھیک ہے.
اور ان لوگوں میں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک کے جو بہت ٹھنڈا یخ پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اچھا. کوشش کریں کہ نارمل پانی کی طرف آئیں, اس سے آپ کی صحت اور آپ کی پیاس بھی دیکھیں نارمل پانی سے بجھتی ہے, ٹھنڈے پانی سے پیاس نہیں بجھتی ہے منہ میں. تو مطلب یہ کہ آپ 2-3 گلاس بھی پیتے ہیں پھر کہتے ہیں اور پیاس لگی, پیٹ میں پھارا تو ہو گیا پانی پی پی کے, پیاس نہیں بجھی. لیکن پیاس نہیں بجھی اور پیاس نارمل اگر آپ لیں گے تو زیادہ فائدہ. ڈاکٹر صاحب گفتگو خیر مزے کی ہے لیکن وقت مختصر ہے, ضرور. اور ایک دن ایسے ہوگا کہ کوئی مختصر ہے بھائی لے کے جاؤ اسے پرلوک سدھارنے کا وقت, لیکن پرلوک نہیں سدھار رہے, اجازت لے رہے ہیں ناظرین سے جاتے جاتے ایک اچھا سا پیغام. جی بالکل, اس میں کوشش کریں یورک ایسڈ کو جو ہے آپ لوگ بیماری سمجھیں اور اس کو سیریس لیں. پانی کا استعمال جو ہے صاف ستھرا پانی جو ہے دن میں کوشش کریں, ایک بندہ 8 گلاس پیتا ہے تو آپ 12 سے 14 گلاس پئیں تو آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوگی. ریڈ میٹ سے زیادہ ناتا توڑنے کی کوشش کریں, جو فریجوں میں ابھی تک سٹاک ہے اس کو کائنڈلی ختم کر دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین, صحت ہے تو زندگی ہے, اور صحت مند زندگی بھئی اس سے اور بڑی نعمت کیا ہو سکتی. بہرحال ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری باتیں کی, بڑے مزے کے نسخے آپ کو دی. آپ کی رسوئی میں جا کر رسوئی کے ڈبوں سے چھوٹے ڈبے جو آپ نے رکھے ہیں وہاں سے چیزیں نکال کر آپ کو پانی میں ڈال کی دی اور کہا بھیا ٹھیک ہو سکتے ہیں, میڈیسن کی ضرورت زیادہ نہیں ہے, یہ کھاؤ گے بیلنس ڈائٹ لو گے تو زندگی اچھی ہوگی. ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. نیکسٹ ویک زندگی رہی تو پیر کے دن نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.